السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفصیل سے حلیہ بیان کرنا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کے بارے میں مولانا طارق میر صاحب کی وائس میں بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے رسول کا پورا سکیچ پیش کروں گا کہ میرے نبی کیسے تھے، میرے نبی کیسے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، ہے نا واقعہ؟ فقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، کہ جب وہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں چاقو دیے، سیب دیے اور یوسف علیہ السلام نے کہا نکلو، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ سیب کاٹنے کی بجائے یا جو بھی پھل تھا اپنے ہاتھ کاٹنے لگے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے حبیب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے ایسا حسن دیا تھا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا۔ اگر اپنے نبی کا سارا حسن دکھاتے تو آنکھیں ختم ہو جاتی، لوگ دیکھ نہ سکتے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی قسم کسی نبی کے لیے نہیں اٹھائی، میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ منڈا والوں کو بتا دو تیرے غلام نہیں بنے گے تو کوئی قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں، سب جہنم کی آگ کے انگارے بن جائیں گے، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ نے آپ کی پوری زندگی کی ہر چیز کو محفوظ کر دیا۔ کان فخمن مفخمن، آپ بڑے باروب اور باروب کے ساتھ بڑے خوبصورت تھے۔ اکثر من المشذب و اطول من المربوع، نہ آپ کا قد لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، لیکن ایک آپ کا معجزہ تھا، آپ کے ساتھ کوئی لمبے سے لمبے قد والا کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اونچا نظر آتا، اس کا چھوٹا نظر آتا۔ ہمارے نبی کا قد تو 6 فٹ سے نیچے تھا، 6 فٹ سے۔ آپ کے چچا تھے حضرت عباس، ان کا قد بھائی کتنا تھا؟ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، وہ اونٹ پہ سواری کرتے تھے اور ان کی آواز 10 میل تک جاتی تھی، 10 میل تک ان کی آواز جاتی تھی۔ جب وہ ہمارے نبی کے برابر آ کے کھڑے ہوتے تو وہ ایسے ہو جاتے، ہمارے نبی ایسے ہو جاتے تھے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ عباس کا قد چھوٹا نظر آ رہا ہے، میرے نبی کا قد بڑا نظر آ رہا ہے۔ اللہ آنکھوں کے لینز پھیر دیتا تھا، میرے نبی کو اونچا دکھاتا تھا باقی سب کو نیچے دکھاتا تھا۔ اور یہ ایک میسج ہے کہ اگر بڑا بننا ہے تو نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ۔ اور عظیم الہامہ، آپ کا سر بڑا تھا، شدید سواد شعر، آپ کے سر کے بال سیاہ کالے تھے، جعاد، تھوڑے تھوڑے ایسے کروی بال تھے آپ کے، کروی بال۔ ان فرقت عقیصتہ فرق والا فلا، کبھی آپ کنگھی کے کر کے یہ بیچ میں سے، وہ اس کو مانگ کہتے ہیں اردو میں، اس کو ایسے نکالتے تھے، کبھی بال سیدھے پیچھے کنگھی کر کے یہاں تک ہوتے تھے،
युजाविज़ु शअरहु शहमत उज़ुनैहि इज़ा वफ़्फ़र, यहाँ तक आपके बाल होते थे, लेकिन इससे आगे गर्दन तक भी गए, कंधों तक भी गए, लेकिन आपके बाल वैसे सारी जिंदगी यहाँ तक होते थे और स्याह काले बाल थे, और आपकी दाढ़ी और सर में 20 सफ़ेद बाल थे, 20। और आपने हमें कितना सलीका सिखाया कि उन 20 बालों को भी आपने मेहंदी लगाई और हुक्म दिया अपनी उम्मत को कि तज़य्यनु, अपने आप को खूबसूरत बना के रखा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है, बीच में बात आ गई, कि अपने आप को ज़ेब खूबसूरत बना के रखा करो। बनी इसराइल की औरतों में ज़िना फैला कि उनके खामिंद अपने आप को ठीक नहीं करते थे, वेल ड्रेस नहीं होते थे, तो उनका रुख दूसरी तरफ फिर गया। तो उनको आप दाढ़ी मेहंदी लगाते थे और उसमें कतम डालते थे। कतम एक बूटी थी जिससे रंग मेहंदी का ज़रा वो ब्लैकिश हो जाता था। वासिअल जबीन, माथा चौड़ा। अज़ज्जल हवाजिब, ये जो बाल हैं इनको उर्दू में अबरू कहते हैं। ये ऐसे कमान की तरह गोल लंबी यहाँ तक, मिन गैर करन, यहाँ बाल नहीं थे, यहाँ बाल नहीं थे। ये जो औरतें जिनके यहाँ बाल हों तो वैसे उनको लेज़र करवाती रहती हैं, क्योंकि ये इकट्ठे हों तो इतना अच्छा नहीं लगता, और ये अलग अलग हों तो अच्छा लगता है, और लंबी हों ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे पूरी आंख के ऊपर कमान बन जाएं, मेरे नबी के ये बाल ऐसे थे। और आपकी आंख कैसी थी? अदाज, मोटी। दूसरी सिफत क्या थी? अशकल। ये जो बाल हैं, ये जो आंख ऐसे लंबी होती थी, लंबी, मोटी, लंबी। और कैसी थी? अहदब, अहदब। ये बाल बड़े लंबे थे। ये बाल खूबसूरती की निशानी होते हैं अगर लंबे हों, अगर लंबे हों। ये आजकल की लड़कियां, औरतें यहाँ मसनूई बाल लगाती हैं तो वो दूर से ही पता चल जाता है मसनूई है, तो वो सारा उनका भेद खुल जाता है कि मसनूई लगाए हुए हैं। तो आपके बाल खुद लंबे थे, लंबे थे। अहदब, अशकल, अदअज, अबरक, अंजल, ये मेरे नबी की आंखों की सिफात हैं कि काली आंखें, सफ़ेद आंखें, सफ़ेदी सफ़ेद, पुतली स्याह, आंखें लंबी, ये बाल लंबे, और आंखें नूरानी, आंखों में चमक, आंखों में खूबसूरती। जब आप ऐसे किसी को देखते थे तो कोई आपके चेहरे पर नजर नहीं डाल सकता था, इसलिए हमारे नबी ऐसे देखा करते थे, ऐसे। तुम्हें तो पता चल रहा होगा, उनको नहीं चलेगा, ऐसे देखते थे, ऐसे, यानी नजरों को झुका के देखते थे। जब कभी आप ऐसे करते थे तो अल्लाह की कसम सबकी नजरें ऐसे हो जाती थी। उस वक्त आपको सिर्फ 2 आदमी देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर, बस। बाकी आपके इन 2 के सिवा कोई आपको देख नहीं सकता था। आपका नाक कैसा था? अशम, अकनल अरनैन, यहां से उठा हुआ और आगे बारीक, थोड़ा सा यहां से उठा हुआ, आगे बारीक। और ये जगह कैसी थी? सहलल खद्दैन, आपके गाल बड़े खूबसूरत, ऐसे ना ऐसे जैसे कमजोर आदमी के हो जाते हैं, ना ऐसे जैसे ज्यादा खाने वालों के हो जाते हैं, आंखें अंदर चली जाती हैं और गाल ऊपर चढ़ जाता है। यतलालअ वजहुहु तलालुअ अल-क़मर लैलतल बद्र, आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता था। जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि एक दिन 14वीं का चांद निकला हुआ था, हमारे नबी मस्जिद में बैठे थे और सुर्ख रंग की चादर आपने ऊपर ली हुई थी जिसमें काले धागे थे। तो वो फरमाते, कभी मैं चांद को देखता और कभी मैं आपको देखता तो मुझे आपका चेहरा चांद से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता था।
یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی، پھر چاہے ونڈا میں رہو چاہے مدینے میں رہو، جنت پکی ہے انشاءاللہ، ان کی غلامی میں آنا پڑے گا، یا اپنی مرضی کی زندگی چھوڑنی پڑے گی۔ اور آپ کی داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، بھاری داڑھی تھی، آپ بھاری داڑھی تھی۔ آپ کے یہ ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، بڑے خوبصورت، گلاب کی پتی کی طرح، چوڑا منہ۔ اشنب، آپ کے دانت کیسے تھے؟ ایسے بالکل گولائی میں، کئی آدمیوں کے دانت اوپر، کسی کے نیچے، کسی کے ہونٹوں سے باہر نکلے ہوتے ہیں، کہ آپ کو ایسے گولائی میں تھے۔ براق ثنایا، ایک اور صفت تھی، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا۔ یہ نہیں آپ کے جو فونوں میں لائٹ آتی ہے جب آپ فوٹو لیتے ہیں، ایسے آپ کے منہ سے لائٹ نکلتی تھی، جب آپ مسکراتے تھے تو قریب کی دیوار پر اس کا نور پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی گردن کیسی تھی؟ جید دمیا، ایسے جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے، پتلی اور لمبی۔ کئی کھا کھا کے اتنے ہو جاتا ہے نا کہ گردن وہ چڑھ کے نیچے لٹکی ہوتی ہے، داڑھی سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھو، کھانا ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ بیوی کا پیٹ نکلا ہو تو مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے۔ یہ دین کے نمائندے ہیں اور یہاں تک پیٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شمائل ترمذی پڑھتے ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کا کھانا کیسا تھا۔ پورا باب ہے کھانے کا، 3 دفعہ میں نے پڑھائی ہے شمائل ترمذی، پورا باب ہے کہ کھانا کیسا تھا۔ اب یہ کھاتے ہیں، یہ 2 تو بھی سامنے ہی بیٹھے ہیں موٹے موٹے، پتہ نہیں مولوی ہیں کہ نہیں ہیں، نظر مولوی آتے ہیں۔ میرے نبی کیسے سینہ اور پیٹ ایسے برابر تھا، یہ دیکھا سوا البطن والصدر۔ اور دقیق المسروبہ، یہاں سے ایک بالوں کا باریک تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا، باقی جسم پہ بال نہیں تھے۔ اشہر الذراعین، تھوڑے تھوڑے بال یہاں تھے، وأعال الصدر، تھوڑے تھوڑے یہاں تھے، بعید ما بین المنکبین، یہ کندھوں کے درمیان فاصلہ ایسے چوڑا تھا، عریض الصدر، سینہ بھرا ہوا اور کھلا تھا، طویل الزندین، ہاتھ آپ کے لمبے تھے، سائل الاطراف، ایسے سیدھی انگلیاں تھیں۔ یہ دیکھو، یہ میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، یہ بھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، آپ کی ایسے سیدھی انگلیاں تھیں۔ رہب الراحہ، آپ کی یہ ہتھیلی کھلی چوڑی تھی، کھلی چوڑی تھی۔ کھلی چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہے، یہ تنگ ہو تو بخل کی نشانی ہے۔ اب ابھی نہ دیکھو، بعد میں دیکھ لیں۔ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں سخی ہوں یا بخیل ہوں۔ تو میرے نبی کی یہ ہتھیلی بڑی کشادہ، خوبصورت، جب آپ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف روشنیاں پھیل گئی ہیں۔ اور ثبت القصد، آپ کا سیدھا قد تھا، بالکل ایسے سیدھا۔ بعض آدمیوں کے یہ جگہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ایسے تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں، اس کو اخمش کہتے ہیں، اخمش ایسے ہوتی، آپ کے سیدھا پورے کا پورا۔ اور متماسک بادن، آپ کا جسم انتہائی مضبوط اور پہلوانوں کی طرح سخت۔ وہ ڈربن میں مجھے سلیمان قطانی سے میں ملا تو مجھے لگے جیسے میں کپاس کو مل رہا ہوں۔ وہ میں نے کہا کچھ اپنا خیال کریے، کیا کپاس بنائی ہوئی ہے اپنے ساتھ، ایکسرسائز کیا کرو، سارا دن رینڈ کا وظیفہ نہ پڑا کرو، ایکسرسائز کیا کرو۔ میرے نبی کو سست مسلمان پسند نہیں تھا۔ ایک صحابی، ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا تو آپ نے انگلی اس کے پیٹ پہ ماری کہ یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
اور آپ کے پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے آپ کے پاؤں پہ، نرم اور انتہائی چمکتے ہوئے۔ خمسان الاخمسین، یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ یہ اوپر اٹھی تھی۔ کئیوں کا فلیٹ ہوتا ہے پاؤں، آپ کا پاؤں فلیٹ نہیں تھا، ایسے تھا۔ اس میں چلنے میں تیزی میں آسانی ہوتی ہے۔ ذریع المشیہ، آپ کی چال میں تیزی تھی، لیکن بڑے قدم نہیں تھے جیسے ایسے چلتے ہیں، کوئی ایسے کر کے چلتا ہے تو وہ برا نظر آتا ہے۔ آپ کے قدم چھوٹے تھے، چال میں تیزی تھی۔ اور جل نظر الملاحظہ، میں نے پہلے بھی بتا دیا، آپ ایسے آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے۔ مجلس میں آپ جب بیٹھتے تھے تو آپ اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے۔ جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو آپ کبھی اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، ایسے وہ جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے۔ اور جب آپ باتیں فرماتے تھے تو ہر آدمی کی نا ایک کوئی غیر ارادی باڈی ایکشن ہوتا ہے۔ جیسے میرا بغیر ارادے کے باڈی ایکشن ہے، میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، ایسے۔ ہمارے نبی کا ایک باڈی ایکشن تھا بغیر ارادے کے، آپ ایسے ایسے کرتے رہتے تھے۔ جب آپ باتیں فرماتے تھے، یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا یوں، اور یہ جھولی میں ہوتا تھا۔ میں تو آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، جھولی میں ہوتا تھا ایسے۔ اور میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، آپ کی تو محفل چلتی تھی فجر سے لے کر اشراق تک، پونے گھنٹے کی محفل ہوتی تھی۔ کوئی ادھر سے بولتا، کوئی ادھر سے بولتا۔ جب آپ کو کوئی کہتا یا رسول اللہ، مجھے کوئی کہے طارق جمیل تو میری اتنی ہی اوقات ہے، جی۔ لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ادھر سے نے کہا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، فل اٹینشن ان کو دیتے تھے۔ یا رسول اللہ ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے۔ کوئی پیچھے سے بلاتا تھا تو کتنا مشکل ہے پیچھے مڑنا، تو اب بیٹھے بیٹھے یوں مڑتے، یہ مولوی صاحب بیٹھے، تم بھی پتلا ہو تھوڑا۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، ایسے انگلی نہیں، انگلی ایپ سمجھا جاتا ہے، ایسے کر کے بلاتے تھے۔ اور جب آپ بیان کرتے تھے تو یہ ہاتھ یہاں تک لے جاتے تھے، بس ایسے، ہمارے خطیبوں کی طرح نہیں سینے چڑھا کر مکے مار کے، اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں آگ لگی ہے اور مولانا صاحب بھگا رہے ہیں لوگوں کو۔ اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ بیٹھے ہوتے تھے اور ایسے داڑھی کو پکڑ لیتے تھے ایسے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے نبی کی۔ میرے نبی کی کوئی چیز چھوٹی نہیں، ہر چیز پہ جنت ہے، تو وہ چھوٹی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے رب نے اس طرح آج 1446 سال کے بعد 1446 وینڈا جیسے دور دراز علاقے میں اللہ کے نبی کی ہر چیز آپ کو ایسے پکچر بنا کے دکھا رہا ہوں۔ یہ میرے اللہ نے آپ کی لائف کی حفاظت کی، ہم تک پہنچائی، تاکہ وینڈا والے یہ نہ کہیں ہم تو بہت دور رہتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا نبی کیسا تھا۔ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اس جگہ سے نور نکلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ناراضگی بھی بہت مزے کی تھی۔ آپ کسی پہ ناراض ہو گئے، ہماری طرح لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ناراضگی کیسی ہے میرے نبی کی۔ ایک ادھر سے ایک صحابی آ رہے ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں،
तो आप पहले उनको ऐसे देखते और फिर यूं मुंह फेर लेते। ये नाराजगी थी मेरे नबी की, सुभान अल्लाह। बस, और उसको पता चल जाता था। मैं वाकया भी सुना देता हूँ। अबू हुरैरा ने मस्जिद में जिहाद का फजाइल सुने तो घर आ गए और हथियार उठाने लगे। माँ ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जिहाद में जा रहा हूँ। तो ये माँ और बेटा ये दो हिजरत करके आए थे। तो उनकी माँ ने कहा मैं यहाँ अकेली हूँ, तुम जिहाद में जाओगे तो मेरा कौन? वो कहने लगे मुझे नहीं पता तेरा कौन है, मैंने मस्जिद में सुना है जिहाद की बड़ी कीमत है, मैं तो जिहाद में जाऊँगा। तो माँ ने कहा मैं तुझे अपने दूध का वास्ता देती हूँ जो तुझे पिलाया था, ना जा। कर नहीं मैं जाऊँगा। तो उन्होंने अल्लाह के नबी को पैगाम पहुँचा दिया अबू हुरैरा के जाने से पहले। तो अबू हुरैरा तो बड़े खुश हथियार लेकर आ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल देख कर कहेंगे वाह वाह भाई मुजाहिद आ गया। तो जब अबू हुरैरा मस्जिद में है तो आपने यूँ देखा और यूँ मुँह फेर लिया। तो अबू हुरैरा का तो फौरन पता चल गया कि ये मेरे नबी की नाराज़गी होती। इधर से कोई आ रहा है, आप उस पर नाराज़ हैं, उसको देख के यूँ मुँह फेर लेते थे। इतना मेरे नबी का गुस्सा था। और हम लड़ 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 के एक दूसरे के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते, एक दूसरे को सलाम भी नहीं करते। छोटी छोटी बातों पर सगे भाई लड़े हुए हैं, बहनें लड़ी हुई हैं, बाप से लड़े हुए हैं, बीवी से रोजाना लड़ाई कर रहे हैं, और मेरे नबी की बस इतनी नाराजगी थी। अल्लाह अकबर। तो अबू हुरैरा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, अब नाराज हैं? अब नाराज हैं? आपने कहा हाँ, तेरी माँ ने तुझे दूध का वास्ता दिया तो फिर आ गया जिहाद करने, चल वापस जा, तेरा जिहाद तेरी माँ की खिदमत। तो मेरे भाइयों, और सुरमा, कंघी, तेल मुस्तकिल अब्दुल्ला बिन मसूद सफर में आपके साथ होते थे और उठाते थे। आपने कभी ऐसा मैला लिबास नहीं पहना, आपने सादा लिबास पहना, मैला नहीं पहना। और अपने उम्मत के मालदारों के लिए रास्ता भी निकाला। एक सहाबी आए साद बिन उबादा, या रसूलुल्लाह ये जोड़ा आपको पहनाना है, आपके लिए लाया हूं। आपने फरमाया कितने का लिया है? कहा जी 27 ऊंट देकर खरीदा है। एक ऊंट पाकिस्तान में 10 लाख का होता है, तो 27 ऊंट 2,70,00,000 एक जोड़े की कीमत। तो आपने ये नहीं कहा तूने बहुत इसराफ किया, दफा हो जा, मैं नहीं पहनता। आपने लिया और पहना और फिर वापस कर दिया। मैं कुर्बान जाऊं, अपनी उम्मत के बादशाहों को रास्ता दिया कि रेशमी ना हो, कीमती हो तो पहनो, कोई हर्ज नहीं। आपने अपने ऐसे खूबसूरत घोड़े रखे। एक घोड़े का नाम था वर्द, जैसे गुलाब ये नहीं लाते वो, इसको क्या कहते, बूके, उसमें गुलाब सबसे खूबसूरत नजर आता है। तो आपके घोड़े का नाम था वर्द। वो इतना खूबसूरत था कि घोड़ों में खड़ा हुआ गुलाब की तरह नजर आता था। आपने वर्द घोड़ा रखा और आपने अस्कर ऊंट रखा और आपने दुलदल और फिजा खच्चर रखा और आपने उफैर और याफूर गधे रखे। गरीबों को भी रास्ता दिया। 2 गधों पे सवारी हो रही, कभी उफैर पर कभी याफूर पर। और फिर मीडियाकर के लिए रास्ता दिया, खच्चर पे सवारी हो रही है। और मालदारों के लिए रास्ता दिया, ऊंट पे सवारी हो रही है। और बहुत अपने बादशाहों को रास्ता दिया, आप वर्द पे सवारी फरमा रहे हैं अपनी उम्मत के लिए, हर तबके के लिए। दीन सिर्फ गरीबी का नमूना नहीं पेश करता, बादशाहों के लिए भी अल्लाह ने हमें हमारे नबी को नमूना बनाकर भेजा है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये मौलाना तारिक जमील साहब का बयान अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।